السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ بریلوی مکتبہ فکر کے مولویوں کو سنیں گے، ان میں امین نقشبندی اور احمد نقشبندی ایسے آپ سنیں گے، بلکہ آپ سمر عباس اتاری کو بھی سنیں گے حفظہ اللہ تعالی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جی آپ کا قدم جو ہے نا وہ تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ ناظرین، قبل اس سے کہ ہم آگے بات کریں، میں آپ کو ناظرین ایسے ہی مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ آخر انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ تو آئیے ناظرین اسی کی زبانی ہم گفتگو سنتے ہیں، کیونکہ وہ مفتی ہیں، جبکہ ہمیں فالو کرنا چاہیے تو قرآن حدیث کو کرنا چاہیے۔ تو خیر ناظرین، آئیے ہم انہی کی زبانی وہ گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور وہ کون اولیاء ہیں کہ جن سے آپ کا مقام بلند و بالا ہے؟ دیکھیں، بالکل یہ بہت سی سندوں سے یہ قول آپ کا مروی ہے۔ اگر آپ بہجت الاسرار اٹھا کے پڑھ لیں کتاب، اس میں کئی سندوں سے اس قول کی تائید اور توثیق لکھی ہے اور اس کو ثابت کیا گیا ہے کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد کی مسجد میں منبر پر جلوہ افروز ہو کر یہ ارشاد فرمایا تھا، جبکہ آپ کے سامنے بڑے بڑے اولیاء اعظام بیٹھے ہوئے تھے کہ قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ولی کی گردن پر ہونے سے مراد یہ ہے کہ میرا مقام و مرتبہ ان سے بلند و بالا ہے۔ اور جب اکابرین اس قسم کی کوئی جملہ زبان سے نکالتے ہیں تو حقیقتاً وہ نکالتے نہیں بلکہ کلوایا جاتا ہے۔ جیسے آپ یہ کتاب پڑھ لیں گے جو بہجت الاسرار میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اسی میں کئی اکابرین نے یہی بیان فرمایا کہ یہ اصل میں آپ نے کہا نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان سے نکلوایا۔ ایک بات تو یہ کہ یہ بالکل قول موجود ہے اور صحیح ہے، اور اس قول کو سن کر معاذ اللہ آپ کسی بزرگ سے یوں گمان نہ کریں کہ یہ اپنے بارے میں ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم گویا کہ فرمایا تو آپ نے اس دعوے کو کیا ہے، تو اس لیے آپ کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون اولیاء اعظام ہے۔ دیکھیں، یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے، ہر نبی ولی ہوتا ہے۔ پہلے وہ درجہ ولایت طے کرتے ہیں، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ خود ان کو روحانی ایسی ترقیوں تک پہنچاتا ہے کہ بار نبوت وہ اٹھانے کے بالکل روحانی اعتبار سے ہر لحاظ سے قابل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اعلان نبوت کا حکم دے دیتا ہے اور وہ نبوت کا اعلان فرماتے ہیں۔ ایسے ہر صحابی ولی ضرور ہوگا، اور اس کے بعد پھر تابعین جو ہیں وہ بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد اور اولیاء اعظام۔ تو اس کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے یہ فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، تو کیا معاذ اللہ نبیوں سے بھی افضل ہے، صحابہ سے افضل ہے، تابعین سے؟ تو نہیں، بلکہ علماء نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ لفظ ولی عرف میں ہمارے اس ماحول میں جن پر بولا جاتا ہے وہ یہاں مراد ہوں گے، وہ نہیں جن کے لیے ولی کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ جیسے ہر نبی ولی ضرور ہے لیکن نبیوں کو اولیاء نہیں کہا جاتا، ولی ہمارے عرف میں نہیں کہا جاتا، لہٰذا وہ تو اس سے خارج ہے، گویا کہ وہ آپ سے افضل ہیں۔ اسی طرح کسی صحابی کے لیے ولی کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، حالانکہ وہ ولی ہے، استعمال لفظ نہیں کیا جاتا، لہذا صحابہ بھی اس سے خارج ہیں۔ اسی طریقے سے جو اکابر تابعین ہیں، جن میں خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، اسی طرح خواجہ حسن بصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے جو اکابر تابعین ہیں وہ بھی اس سے خارج ہیں۔ ہاں، اصاغر تابعین کہ جو بالکل مطلب یہ کہ اتنے زہد و تقوی کے بلند مقام پر نہ تھے، ان کے بعد سے لے کر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور پھر آپ سے لے کر
حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے بھی اللہ کے ولی آئیں گے سب سے آپ افضل ہیں۔ تو گویا کہ نبیوں، صحابہ اور اکابر تابعین کو ہٹا دیں، ان کے بعد جتنے آپ کے زمانے تک ولی آئے اور پھر آپ کے زمانے سے لے کر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے ولی آئے ان سب سے آپ افضل ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا تھا۔ غوث ایک خاص مقام ہے اولیاء کا اور بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اور اس میں بھی ایک غوثیت صغریٰ ہوتی ہے، کبریٰ ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا تھا، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی مقام پر فائز ہوں گے، یعنی غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوں گے۔ گویا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حسن حسینی سید ہے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حسن حسینی سید ہوں گے، یہ دونوں ایک مقام کے ہیں، بالکل برابر۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے غوثیت کبریٰ چھین کر آپ کو دے دی جائے، بلکہ آپ اپنے مقام پر ہوں گے اور وہ اپنے مقام پر، اور آپ کا یہ معاملہ برابر ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی۔ ناظرین، پہلے نمبر پہ آپ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے بارے میں رب کا قرآن بھی گواہی دیتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے ولی ہیں، نمبر ایک ایمان لے کر آئے، اور وہ اللہ کے ولی کون ہے؟ ایمان والے، اور وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ دوسری طرف کیا فرمایا؟ فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو شیطان کے یار ہیں، شیطان کے بیلی ہیں، وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر آتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ناظرین، کہیں اللہ رب العالمین کا قرآن ولیوں کی گواہی ایسے دیتا ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پاگے مومن وہ جو نماز کے اندر خشوع خضوع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی، پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ کے ولی جو ہیں ان کی گنیاں تو طالبین اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، وہ تو رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وہ تو رفع الیدین کرتے تھے۔ تو آج بریلوی مکتب فکر وہ رفع الیدین نہیں کرتے، کہتے پیر ہمارے ہیں لیکن ہم پیر کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ وہ رفع الیدین کرتے تھے، ہم نہیں کریں گے۔ تو خیر ناظرین، بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے وہ رب سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ لیکن ناظرین، جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس رب کا قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر ہم کوئی کیوں اپنی یعنی زندگی، جیسا کہ آپ معاشرے کے اندر دیکھیں گے کچھ بریلوی مطلب کے فقہ جو مولوی ہیں وہ جیسے کہ یعنی بزرگوں کے منوانے پہ لگے ہوئے ہیں، یہاں تک آپ دیکھیں گے، یہاں تک کہتے ہیں کہ بابا جی الیاس قادری حفظہ اللہ تعالیٰ کے جو پاپا تھے وہ ان کی چارپائی ہواؤں میں اڑتی تھی۔ ناظرین، عوام کو اس کی طرف نہیں لگانا بلکہ عوام الناس کو قرآن کی حدیث کی طرف لگانا ہے۔ ناظرین، یقین مانیے یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بندہ قرآن حدیث کو چھوڑ کر بزرگوں، پیروں، فقیروں کی طرف لے کے چل پڑے، جبکہ سب سے بڑا پیر ہے۔ مجھے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کا پیر کون سا ہے تو میں کہوں گا میرا پیر ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیر مانا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہو بھی نہیں سکتا، سونا ہو بھی نہیں سکتا۔ میں یہ بھی بات کہہ دوں کہ میرا پیر وہ ہے جس کی شان کے اندر اللہ رب العالمین نے پورا قرآن ہی بھر دیا ہے، پورا قرآن ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر نازل ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔